لیکن نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے بات قرآن کے ساتھ ابو بکر چھوڑ رہا ہوں، عمر چھوڑ رہا ہوں، عثمان چھوڑ رہا ہوں، علی چھوڑ، فرمایا میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، صحابہ بھی وفات پا گئے، کئی صحابہ نے شادیاں نہیں کی، کئی اصحاب کے اولاد ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ان شانیہ کا هو الابتر، اے محبوب تیرا دشمن ہی بے نام رہے گا لیکن تیری آل چلے گی، تیری آل چلے گی، قیامت تک سید ہوگا، آئے گا آخری سید جس کا نام مہدی ہوگا، محمد ہوگا، وہی آ کر کے پھر دجال کو بھی مارے گا، وہی آ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ پڑھا کر کے وہ کہیں گے کہ اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب بات آ جاتی ہے یہاں پر کہ ہم کیوں نہیں سناتے کربلا کا، چھوڑی دیا ہے کربلا کے، شیعوں کا کام ہے یہ، تو ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ خالی کربلا اہل بیت نبی کی آل صرف شیعوں کا ٹھیکہ ہے؟ سوری ٹو سے اگر میرے الفاظ سکتے ہیں یار، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی نص ثابت ہے، نص اس کو کہتے ہیں جس پہ قرآن سے دلیل آئی ہو، تو قرآن کی آیت مباہلہ نہیں ہے، آیت تطہیر نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نبی فرما رہے ہیں اللہ کی، میں کوئی کچھ نہیں سوال کرتا تم سے، الا المودۃ القربا، میرے اقربا کی، میرے اہل بیت کی، ان کی مودت رکھو، اور مودت محبت سے بہت عالی مقام ہے، اس کے اندر اگر ہم جائیں گے نا، لیکن جب تک وہ کرائیٹیریا نہیں بنے گا اس وقت تک بچیں گے نہیں۔ کون سا ٹولہ شروع ہو گیا جی، ذرا سا ذکر اہل بیت کیا، ذکر علی کیا، انہوں نے کہا تفضیلی ہے تو رافضی ہے، اب اس کا کیا کریں، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، ہمیں دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا۔ میں تمام علماء اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کر، میں حقیر فقیر آدمی طالب علم ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، صرف ہاتھ جوڑ کر جید علماء سے، بڑے علماء کرام سے عرض کروں گا، خدا کے لیے ایک تو ہم اپنا ایگو، انا کا خول توڑیں، گردن میں جو سریے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ آپ کی جوتیاں پکڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے بیٹھیں۔ ہماری آج آنے والی نوجوان نسل کو نہیں پتا کہ بھائی مولا علی کون ہے، مولا حسین کون ہے، حضرت امام حسن کون ہے، نہیں پتا رسول کی اہل بیت کون ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اگر ان کو پتا کرنا ہوتا ہے تو وہ اٹھاتے ہیں اور کس کے بیانات سنتے ہیں؟ وہ اہل تشیع علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، میں شہنشاہ نقوی صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں مسعودی صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں باقر صاحب کو جانتا ہوں، بہت بڑے بڑے علماء ان کے ہیں، لیکن کیا عوام علماء اہل سنت اپنی اس جو بھی کمی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ میری التجا ہے، خدا کے لیے تفضیلیت کا لیبل ہر ایک کے اوپر نہ لگائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے اپنے مقام ہیں، اہل بیت کا الگ مقام ہے، کیوں مقابلہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ خدا کے لیے نہ مقابلہ کریں، یہ مقابلے بازی کا کام ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یار جب ویسے آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں، سچا سوال، حضور نے ہم نے اہل بیت کو چھوڑا تھا، انہیں تاریخ فکر ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور ہم نے بھی اہل بیت کو چھوڑی دی۔ دیکھیں کرائیٹیریا دے دیا، اصول دے دیا، قرآن کو پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے، قرآن کے ساتھ دوسری چیز کیا چھوڑی؟ اہل بیت پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ خالی اہل بیت پکڑا قرآن چھوڑ دیا گمراہ، قرآن پکڑا اہل بیت چھوڑ دیا گمراہ، دونوں۔ کیونکہ اہل بیت کون ہے یار؟ کربلا اگر نہ برپا ہوتا، میں بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر تو وہی ہوتا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یزید آ جاتے ہر دور کے اور کہتے ہیں جی ہم اتھارٹی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہماری بات مانو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی حدیث ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی شریعت ہے۔ امام حسین نے کیا تھا یار، بڑے مزے سے مدینے میں رہ رہے تھے، بڑے آرام سے جو ہے نا زندگی گزار سکتے تھے، وظیفے مقرر ہو جاتے، کسی جگہ کی گورنر ہی مل جاتی، ہاں جی، گادی نشین بن جاتے لوگ یہاں پر، کتنی بڑی گدی آپ کے پاس ہے۔ ہاں آج اللہ اکبر۔ تو پھر ذرا بتائیے جو آل رسول ہوتے اس سے بڑی گدی کسی کی ہونی تھی؟ نہیں ہونی تھی نا، لیکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جنہیں بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آج اس حسین نے اگر قربانی نہ دی ہوتی 61 ہجری میں، خدا کی قسم اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہونا تھا، پھر یزید اور صرف یزید ہوتا۔ میں کسی چینل پر گیا تھا، معذرت کے ساتھ ایک عرض کر دوں، میرا میڈیا کہتے ہیں آزاد ہے، کوئی آزاد نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا یزید کا نام نہیں لینا،
दुश्मन ने अहले बैत कह देना या दुश्मन हुसैन कह देना, मैं क्यों नहीं नाम लूं यजीद का? लानत भेजी। जब तक मैं लानत यजीद लानतुल्लाह अलैह जब तक नहीं कहूंगा मेरी तसल्ली नहीं होगी। तो मैं क्यों करूं ऐसा काम, मैं क्यों करूं ऐसा प्रोग्राम कि जहां पर मैं हक और बातिल को बयान ही ना कर सकूं? वाह, वाह, तो फिर आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हो भाई? आपका मकसद, आप सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। तो फिर ऐसी फॉर्मेलिटी अल्लाह मुंह पे मारेगा, ऐसी नमाजें ऐसी इबादतें अल्लाह मुंह पे मारेगा, नहीं चलेंगी भाई। तो फिर मैं भी सोचूं कि मैं फिर ऐसे प्रोग्रामों में क्यों जाऊं कि जहां पर मैं हक और बातिल का नाम ही ना ले सकूं। और वो 1400 साल पुराने यजीद का नाम लेते हुए घबरा रहे हैं, तो मौजूदा यजीद के तो ये तलवे चाटेंगे। तो वो यही रहा है सिस्टम, आपके सारे यजीदी चला रहे हैं बदकिस्मती से। और फिर हम कहते हैं जी हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ऐसे नारों से जन्नतें मिलने लगी ना तो बड़े बड़े, वो क्या शेर है इकबाल का कि वो हो तो वो भी नारे तकबीर भी, हाँ, तकरीब क्या होता है वो फितना, फितने के ऊपर अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि बारह मुझे अशार याद नहीं रहते भाई, सीधी सी बात है, फितना बहुत है आज के दौर में, अपने आप को बचाओ, अहले बैत और कुरान से मोहब्बत रखो, कुरान पढ़ोगे। मौला का एक कौल याद रखना, मौला अली मुश्किल कुशा क्या फरमाते हैं जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है अल्लाह मुझसे कलाम कर रहा है। क्या बात है। तो जब ये बता दिया मौला ने कि देखो तुम कुरान भी नहीं छोड़ना और हम लोगों को भी नहीं, भाई बहुत बहुत अगर इनको छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओ। सुभान अल्लाह। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। जज़ाकल्लाह।